أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمین. या रब العالمین نہیں ہوتا، یا رب العالمین ہوتا ہے. آپ کا یا کے بعد جب مرکب اضافی بننا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ مضاف کو زبر دے کر یا کے بعد پڑھتے ہیں، یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 10 کا، اور آیت نمبر ہماری 211 سے سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یہ مطالبے کے بغیر انبیاء کو کئی معجزے عطا فرمائے، مگر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر مختلف عذاب آئے، جیسا کہ قوم سمود، قوم فرعون اور بنی اسرائیل پر آئے. اب جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھائے. یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کی عصا جو تھی، جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، ان کے ہاتھ جو روشن ہو جاتے تھے، پھر طوفان آئے ان کے اوپر، پھر ٹڈیوں کا عذاب ان پر آیا، سمندر کا پھٹ جانا، صحرا میں بادل کا آنا، ان کے اوپر جو ہر وقت بادل رہتا تھا سایہ کیے ہوئے، 12 چشموں کا ایک پتھر سے پھوٹ نکلنا، من اور سلوا کا اتارنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں اور آزمائشیں ان پر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو دی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو ظاہری بات ہے عذاب کی صورت میں ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. آپ لوگ یہ جو زال پڑھتے ہیں نا، زال، جب تک آپ لوگوں کو زال پڑھتے وقت وائبریشن فیل نہ ہو زال کو چھوڑا نہ کریں. ہم لیٹرز کو بہت تیزی سے پڑھ جاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ اس کو زال کو پڑھتے ہوں گے کذبا، کذبا نہیں ہے، کذبا، کذبا. آپ اس کو وقت دیں گے، آپ کی زبان پر تھوڑی سی وائبریشن فیل ہوگی، گدگدی محسوس ہوگی، تب آپ نے زال کو چھوڑنا ہے. کذبا، ٹھیک ہے، کذبا نہیں پڑھنا، کذبا نہیں پڑھنا، کذبا، کذبا. اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں نے کیا کیا، ہماری باتوں کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا. ادروائز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا. پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رب العزت نے مزید فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی کفار کے ایمان نہ لانے کا باعث ان کی نگاہ میں دنیا کو بہت مزین ہونا ہے. مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کا کوئی کچھ نہیں سمجھتے، کفار کے خیال میں بھولے بھالے اور دیوانے ہیں. کفار سمجھتے ہیں یہ بھولے بھالے اور دیوانے اور پاگل ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے. مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجہ ہوں گے، کیونکہ مومنوں کا نام علیین میں ہوگا اور کفار کا نام اسفل السافلین میں ہوگا. یہاں بغیر حساب فرمایا، اور سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطاء حسابا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے حساب کو بھی آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ کا حساب، ایک ایک چیز کو پکڑ پکڑ کے حساب لینا، اور اللہ تعالیٰ جس پر حساب یسیر، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ حساب کو آسان کر دے تو یقیناً اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اس کی کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا حساب آسان ہو جائے، یقیناً یقیناً اللہ رب العزت اس کے لیے یقیناً بہت آسانیاں فرما دے گا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان حساب ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کے حساب میں مشکل ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حساب کو سخت کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے اچھے عمل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جب سختی سے اس کا حساب لے گا، تو اب معلوم نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے حساب میں اچھے عمل میں داخل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت پھر جس کے لیے آسانی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حساب بھی آسان کر دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے حساب بھی مشکل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات روز قیامت ہم سب کے لیے حساب آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے ہی جدت پہ داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، یعنی جن لوگوں کو یہ کتاب پہلے دی گئی تھی انہی لوگوں نے اس پر اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر یعنی اس میں کیا فرماتے ہیں، اس آیت میں اس تاریخی حقیقت کا انکشاف ہوا کہ انسانیت کی ابتدا کفر اور شرک اور عظیم الشان مخلوقات مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں، مثلاً سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتے اور نیک انسانوں وغیرہ کی پرستش سے نہیں ہوئی، بلکہ خالص توحید سے ہوئی۔ آغاز ابتدا کفر اور شرک سے نہیں ہوئی بلکہ توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی کہ 1000 سال، حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 کا فاصلہ تھا، یعنی 1000 سال کا درمیان کا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان میں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر تھے، پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھیجے، پھر مسلسل انبیاء آتے رہے اور ان پر کتابیں نازل ہوتی نہیں تاکہ ان کو اختلافات سے نکال کر ہدایت الہی کی طرف لایا جائے۔ اس آیت میں فبعث اللہ کا عطف جو ہو رہا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ یعنی فاختلفوا فبعث اللہ، بس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے، فبعث اللہ، تو جب انہوں نے اختلاف کیا، جو پیچھے آیت ہے کس کے اندر فاختلفوا، اس کا جو اختلاف ہو رہا ہے وہ جب وہ لوگ اختلاف میں پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر اختلاف جو ہے یہاں پر عطف ہو رہا ہے، کون سی آیت تھی، سوری میری یہاں پر تھی، یہاں پر تھی، ہم یہاں پر تھے فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں نبی بھیجا، کس کی وجہ سے؟ ان کے درمیان میں ان کے اختلاف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اختلاف کی وجہ سے پھر پے در پے اللہ رب العزت نے ان کے درمیان میں نبی بھیجے تاکہ یہ لوگ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حرف عطف ہے نا فاختلفوا، وہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہاں پر فبعث اللہ، یہ جو فا کا لفظ ہے، یہ فا کا لفظ یہاں پر فاختلفوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ یہاں پر حرف عطف کا اختلاف والا لفظ موجود نہیں ہے۔ فاختلفوا فبعث اللہ، پس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، جنت کی بشارت دینے والے اور آخرت سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں اللہ نے بھیجے، تاکہ وہ، کیونکہ ان کے اختلاف ختم ہو، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور اللہ سے چاہتا ہے اسے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے قرآن سے جوڑا تو یہ اللہ نے چاہا تو ہم قرآن سے جڑے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی قرآن سے نہ جڑتے۔ پہلی امتوں میں اختلافات لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ باہمی حسد، ضد اور سرکشی کی وجہ سے پیدا ہوئے، جس سے وہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اس وجہ سے گمراہ ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج کر اور اس پر اپنی آخری کتاب نازل فرما کر تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دیا، اور اپنی توفیق خاص بِإِذْنِ ہی سے مومنوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی۔ امت محمدیہ میں بھی شروع میں دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، کوئی دین کے بارے میں اختلاف نہیں تھا۔ سلف صالحین سب کے سب کسی شخص کی تقلید کے بجائے براہ راست قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ان میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا، کوئی تفریق نہیں تھی، نہ کوئی حنفی تھا نہ کوئی مالکی تھا نہ کوئی شافعی تھا نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی نقشبندی تھا نہ کوئی قادری تھا، اور نہ ہی کوئی سہروردی اور نہ ہی کوئی چشتی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، کیا کہ وہ جو فرقوں میں بٹ گئے تو فرقے میں پڑ گئے، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں جا گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے چل جاؤ گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون ہیں؟ کیا آج ہمارے عمل یہود اور نصارہ جیسے نہیں ہوگے؟ آج ہم لوگ اپنے اپنے مطلب کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو موٹیویشنل سپیکرز بنا کر ان کی باتوں پر نہیں چل پڑے، جو کہیں سے نرمی کی راہ نکال لائیں، اور ہم دنیا داری میں بھی پڑے رہیں، ہم نیل پالش بھی لگا لیں، سروں پر دوپٹے بھی نہ کریں، اور پھر ہم نمازوں کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنے کے لیے ہم نے وہی روش اختیار کر لی جو یہود اور نصارہ اور ان کے علماء نے اختیار کر رکھی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے یہ بات کہ آج ہم بھی انہی لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کے اس فرمان کے مطابق جب اس امت میں بھی اہل کتاب کی طرح شخصی رائے کی تقلید اور اپنے دھڑے کی بیجا اپنی بات منوانے کے لیے لوگ اپنی بات منوانے کے لیے ڈٹ جائیں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، لوگوں نے قرآن اور حدیث کے بجائے اقوال رجال کو دین سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی لوگوں، رجال کہتے ہیں مردوں کی باتوں کو، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے پیروکار اور دین صرف مردوں کے ہاتھ میں ہے، عورتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو مردوں کی باتوں کو ہم لوگوں نے دین سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بات صحیح اور راسخ کرتے ہیں، تو امت مختلف فرقوں میں بٹ کر تباہ ہو گئی۔ اس سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو صرف اور صرف قرآن اور سنت پر براہ راست عمل کرتے رہے اور کسی نئے گروہ کا حصہ نہیں بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی رات کو کی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے۔ کیا دعا ہے یہ دعا؟ صحیح مسلم یہ دعا درج ہے۔ وہ کیا دعا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کے وہ دعا کرتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ان تمام اللہ تعالیٰ کے وہ تمام مقرر فرشتوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کا رب ہے۔ میں یہ دعا جو ہے نا آپ لوگوں کو، میں یہ گروپ میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں
آپ لوگ ضرور ضرور اس دعا کو پڑھیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس دعا کو یاد کر لیں، تو یقیناً یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی یہ دعا انشاءاللہ باعث سے برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، الا سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ البأساء سے مراد فقر و فاقہ ہے، الضراء سے مراد بیماری اور جسمانی تکالیف ہیں، زلزلوں سے مراد سخت ہلائے گئے، یعنی کہ زلزلے میں بہت سخت ہلائے گئے، زلزلے میں یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑ دیا آزمائشوں میں۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکلیفیں پہنچیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگ تو فکر و فاقہ، جانی اور مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے تھے، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول، اس کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کی مدد کب ہوگی پکار اٹھے۔ پھر جس طرح ان پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ جب غزوہ احزاب میں یہ مرحلہ پیش آیا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 12 میں، 10 سے لے کر 12 میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رہی کہ ان کا اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ہوگی، کہنا اعتراض اور شکوہ کے طور پر نہ تھا، بلکہ اپنی بے بسی کے عالم میں اپنی عاجزی اور اپنی آہوزاری کی حالت کا اظہار تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے کیوں نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا، یعنی کہ ایک کے سر کی مانگ، جو سر کے درمیان میں سے مانگ نہیں رکھی جاتی نکالی جاتی ہے، ہم درمیان میں سے نکالتے ہیں مانگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، اللہ اکبر، یعنی آرا اس کی سر کی مانگ سے اس کو کاٹتا ہوا اس کے قدموں، اس کے پیروں تک پہنچ جاتا، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، اللہ اکبر، یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ بہت جلدی کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت جلدی مانگنے کی کوشش کرتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے بہت جلدی تم مایوس ہو جاتے ہو، تم ہر چیز میں جلدی مانگتے ہو، حالانکہ تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا آج ہم ان تمام کی تمام آزمائشوں میں مبتلا ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہرگز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح یقین نہیں رکھتے اور ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں۔ ہم اگر صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے کہیں تو قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی ہم ہزار عذر پیش کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ہم اگلے سال دیکھیں گے، لیکن میرے رب نے تو کہا فَفِرُّوا، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو جلدی کرو اللہ کی طرف، تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری وقت مدت کب، تمہاری جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے وہ کب ختم ہو جائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 میں جو میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا، اس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو جب وہ تم پر اور تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یہ اس جنگ کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔
इस मौके पर ईमान वालों की बड़ी आजमाइश हुई और उन्हें एक सख्त भूचाल में डालकर हिला डाला गया। हुनालिकल हुनालिकब्तुलियल मुमिनून वजुलजिलू जिलजालन शदीदा। इतनी सख्त आजमाइश में अल्लाह ने उनको झंझोड़ डाला कि उनके दिल, उनके उनको ऐसे लग रहा था जैसे उनके ईमानों को झंझोड़ा जा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब वो मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग है ये कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं। याद करो उस वक्त को, हमने उस वक्त में हमें उस वक्त में तुम्हें पकड़ा, हमने उस वक्त में तुम्हें थामा, हमने उस वक्त में तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला फिर फरमाती है अगली आयत के अंदर, यस अलूनका यसअलूनका माज़ा युनफिकून। वो तुझसे पूछते हैं क्या चीज खर्च करें, अल्लाह की राह में हम क्या खर्च करें। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कुफार के लिए हयात दुनिया के मुज़य्यन किए जाने का जिक्र फरमाया, बनी इसराइल के बाहमी इख्तलाफ के बायस भी हसद, जिद और सरकशी बयान फरमाई, जो अमूमन माल की वजह से हर इंसान में पैदा हो जाती है। इस पर सहाबा कराम के सवाल का जिक्र फरमाया कि वो इस फितने से बचने के लिए कि हमारे दिलों में वो कहीं हसद, जिद और सरकशी ना पैदा हो जाए, अल्लाह ताला ने उसका जवाब भी दिया और ये भी बताया कि कहाँ खर्च करें। अल्लाह ताला ने अब उनके जवाब में क्या कहा, यसअलूनक माज़ा युनफिकून। वो पूछते हैं कि हम इस माल की हिर्स को अपने दिल से, इस माल के तकब्बुर को दिल से निकालने के लिए कहाँ खर्च करें। अल्लाह ताला जवाब देते हैं, कुल, ए नबी उनको कह दीजिए, मा अनफक़तुम मिन खैरिन, कह दीजिए कि तुम खैर में से जो भी खर्च करो, सो फलिल वालिदैन, सबसे पहले वालिदैन पर, वल अक़रबीना, सबसे पहला हक वालिदैन का बनता है, और कराबत वालों को जो रिश्तेदार हैं, वल यतामा, फिर तीसरे नंबर पर यतीमों का जिक्र आता है, फिर यतीमों का हक बनता है। हम वालिदैन को छोड़कर, अजीज और कारिब को छोड़कर पहले यतीमों को पकड़ते हैं। सबसे पहला हक वालिदैन का है, उनकी जरूरियात को पूरा करो, फिर रिश्तेदारों को, फिर यतीमों को, फिर मिस्कीनों को, फिर मुसाफिरों को। ये अल्लाह ने कैटेगराइज कर दिया कि किस किस को किस किस जगह पर रखो। अब क्या हुआ कि इस पर सहाबा के सवाल का जिक्र फरमाया कि वो इससे फितने से बचने के लिए क्या करें, तो अल्लाह ने उसका जवाब भी दिया और ये भी बता दिया कि कहाँ खर्च करो, क्योंकि अल्लाह ताला हकीम और हिकमत वाला है। और हिकमत का तकाजा ये था कि खर्च करने की जगह में बताई जाए। ये ऐसे ही है जैसे कि गर्मी में जब कोई मरीज किसी मेहरबान तबीब से पूछे कि मैं शहद पी लूं, तो वो जवाब में कहे पी लो, मगर सिरका मिलाकर, क्योंकि सिरका इसकी गर्मी को कम कर देगा। इस इनके इन, इनके इनके सवाल का जवाब ये है कि तुम खैर में से जो भी खर्च करो, यानी जो चाहो खर्च करो, मगर वो माल हलाल तरीके से हासिल हो, कि हराम का माल खर्च करना खैर नहीं। खर्च करने की जगहों में सबसे पहले वालिदैन का तस्करा, क्योंकि उन्होंने जन्म देने वाले, उसकी परवरिश करने वाले सबसे पहले हकदार। फिर ज्यादा कराबत वालों का, ताकि कराबत और रिश्तेदारी का हक अदा हो। फिर यतीमों का, क्योंकि वो मेहरबान बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। फिर मसाकीन का, उनके उनके फक्र और उनके फाके की वजह से, और वो लोगों से सवाल नहीं करते। फिर मुसाफिरों का, क्योंकि वो अपने शहर से दूर होने की वजह से एक तरह से मुहताज हैं, उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं। राजी ने फरमाया खर्च करने की जगहों में ये तरतीब ही सही तरतीब है। फिर अल्लाह ताला ने तफसील के बाद खुलासा बयान फरमाया कि तुम खैर में से जो अमल भी करोगे, तो बेशक अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। इसमें वो काम और वो जगहें भी आ गईं जिनका यहाँ जिक्र नहीं हुआ, मसलन साइलीन, जो सवाल करने वाले हैं, और बशर्त कि वो काम और वो जगहें खैर हों, क्योंकि गलत जगह खर्च करना फेल, जो वो काम है वो खैर का काम नहीं है। सही जगह पर खर्च करना लाजिम है। और हमारे पास जब माल होता है, चाहे आपके पास अगर 3 रोटी है खाने के लिए, उस 3 रोटियों में से एक रोटी अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिए, सदका कर दीजिए। फकीर नहीं मिलता तो उसको परिंदों को डाल दीजिए, ये भी सदका है। आप और अल्लाह ताला ने आपसे वादा कर रखा है कि वो आपको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा। हम समझते हैं हम खुद ही तंग दस्त हैं, हम किसी और को क्या दें।
تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب کا لکھ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اس روزی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ کرہن کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ اصل ہے، ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے، یعنی اس سے آگے ہم مزید صیغے بناتے ہیں، وہ اصل مصدر سے ہم صیغے بناتے ہیں، اور جو مصدر ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی اسم ہوتا ہے، مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ ضربہ آپ نے بنایا وہ ضربن سے بنایا، ٹھیک ہے، وہ اس کا مصدر تھا، مصدر اصل ہوتا ہے اور وہ اسم ہوتا ہے۔ کرہن جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا معنی حقیقت میں کیا ہے؟ کراہیتن ہے، مصدر کا وہ اسم مفعول مکروہن کی جگہ استعمال کیا گیا، یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ سراسر ناپسندیدہ، جس کو مکمل طور پر ناپسند کر دیا گیا۔ کتیبہ، کتیبہ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، قصاص، وصیت اور وصیام، یہ سارے اس کے معنی میں آئیں گے، یعنی کہ تم پر یہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے، کتیبہ لکھ دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب جان خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیا؟ القتال، ہر لڑائی مراد نہیں، بلکہ عہد کا لفظ جو ہے یہاں پر ہے، عہد کا جو لفظ ہے الف لام کے ہونے کی وجہ سے خاص یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ لڑائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، یعنی جہاد کیا جائے، وہ لڑائی تم پر فرض کی گئی ہے، جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ علیکم القتال، الف لام آیا یہاں پر، یہ الف لام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، تم اس کو مکمل طور پر ناپسند کرتے ہو، تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تم جہاد کی راہ میں جاؤ اور آپ اپنی جان کو خرچ کرو۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ جان اور مال، یہ در حقیقت کی جان اور مال اللہ کا ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کے دفاع کے لیے لڑیں۔ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے، بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، اگر آپ جان کے ساتھ نہیں جا سکتے تو اپنے مال سے ان کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا، وہ منافقت پر مرے گا، اور منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 مواقع پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ پہلا کیا؟ جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، یہ جو حکم دیتا ہے نا یہ امام دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے ملک کا سربراہ جب آپ کو حکم دے گا کہ آپ لوگ جہاد کے لیے نکلیں تو پھر آپ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں، اللہ یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری گورنمنٹ، اگر ہمارے جو حکمران ہے، اگر ہمارے لوگوں کو جہاد کا آرڈر کر دیں سب کو، تو پھر سارے لوگوں پر جہاد کرنا فرض ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل جب کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے، جنگی صورتحال ہوتی ہے، تو پھر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں کو، سب لوگوں کو پھر وہ جنگ کے لیے بلا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ سارے آ کے فوج کی مدد کریں، تو اس وقت میں تمام لوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، تمام سیویلینز پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حکم، اس کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے حکم کے بغیر جہاد فرض نہیں آپ پر ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات دوسری بات کیا کہی گئی کہ جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے،
اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ بھی ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں، غرض جو کچھ بھی انہیں ملے اس سے لڑنا ان پر فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع واجب ہے ان پر۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں یا سستی کریں تو قریب والی آبادی والے لوگ، پھر اس کے بعد اس سے اگلی والی آبادی والے لوگ، حتیٰ کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم ایک جان کی مانند ہیں۔ تیسری بات، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، جب ان کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا واجب ہے، اپنے قدم چھڑا کر بھاگ جانا نہیں ہے، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانفال کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، یعنی اس وقت والدین یا کسی اور سے اجازت کی اس کو ضرورت نہیں، فلا اذن، تو پھر اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب جب جہاد اور وہ فرض ہو جائے، جب تم جہاد کی اس میں میدان میں نکل پڑو، پھر تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی بھی شرط لازم نہیں، نہ امیر کا حکم، نہ والدین کی اجازت، اور نہ ہی کوئی اور شرط۔ وَهُوَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، کیونکہ اس میں زخمی ہونے، جسم کے اعضاء کو کٹ جانے اور جان جانے کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی فطری طور پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ انسان اچھی طرح زندگی گزارے، جسم کے پورے اعضاء کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اس کے بارے میں کیا ہوا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تم غالب رہو گے، فتح یاب ہوگے اور غنیمت حاصل کرو گے، اور اس کے بعد اجر بھی پاؤ گے اللہ سے، اور تم میں سے جو فوت ہوگا وہ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم آرام طلبی اور لڑائی ترک کرنے کو پسند کرو، حالانکہ یہ چیز تمہارے لیے بہت بری ہے، کیونکہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم اس قوم کے غلام بن جاؤ گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جیسا کہ اندلس میں ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جہاد ترک کیا، لڑائی سے، اندلس میں کیا ہوا کہ وہ لڑائی جہاد کو ترک کر دیا، لڑائی سے بزدلی اختیار کی اور کثرت سے فرار اختیار کیا، تو دشمن تمام شہروں پر قابض ہو گیا، شہر میں کیسے کیسے اور کیا کیا انہوں نے کیا، قتل و غارت کی، انہوں نے بچوں اور عورتوں کی غلامی کی، عزتوں کی بربادی کی، اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا کمائی تھی۔ قرطبی کے کئی سو سال پہلے لکھے ہوئے یہ الفاظ آج بھی حقیقت ہیں، جن سے دل اور درد اور غم میں سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا۔ اب مسلمانوں کی آرام طلبی اور ترک جہاد نے کفار کو عراق، افغانستان، فلسطین اور کتنے ہی مسلمان ممالک پر اپنے احکام چلانے کا موقع دیا، اور ہندو، کافر اور عیسائی، یہودی تمام مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان قوموں سے ہٹا دیا، کیونکہ مسلمان اپنی عیش و عشرت میں پڑ گئے، یہودی اور عیسائی سمجھ گئے کہ ہم نے ان مسلمانوں کو قابو کیسے کرنا ہے، مال سے، دولت سے، پیسے سے۔ اور آج ہم میں سے ہر انسان صرف اور صرف دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہے، مال کمانے کے پیچھے پڑا ہے، اور اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور یہ آیتیں جہاد کے لیے، اپنی عزت، اپنا وقار قائم کرنے کے لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے اعمال کو دین کے مطابق ڈھال لے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.